خوراک کے تحفظ اور خوراک کو محفوظ کرنے کے پہلے حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ خوراک کا تحفظ کیا ہے اور خوراک کو محفوظ کرنا کیا ہے۔ پھر ہم نے خوراک کے تحفظ کے کچھ طریقے دیکھے تھے، جیسے فریزنگ، اسموکنگ، انسیکٹیسائڈز کا استعمال اور پاسچرائزیشن۔ اب اس ویڈیو میں، جو کہ خوراک کے تحفظ کا دوسرا حصہ ہے، ہم بات کریں گے گیس، انسیکٹ الرٹ اور ریڈیشن کے استعمال اور خوراک کو محفوظ کرنے کے کچھ طریقوں پر۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے، اچھا، آخرکار ایک وقفہ۔ نہیں، یہ وقفے کی نشانی نہیں ہے۔ ہم دوبارہ خوراک کے تحفظ کے طریقے پر واپس آ رہے ہیں، تو یہیں رہیں۔ آپ نے ضرور نوٹ کیا ہوگا کہ یہ چپس کے پیکٹ ہمیشہ ایسے لگتے ہیں جیسے یہ زیادہ ہوا سے بھرے ہوئے ہیں، ہے نا؟ اور ہم سب شکایت کرتے ہیں، اتنی زیادہ ہوا کیوں ہے اور چپس کم کیوں ہیں؟ تو اصل بات یہ ہے، اصل میں سارے بنانے والے اس طرح کے ایئرٹائٹ پیکٹ کو انرٹ گیس سے بھرتے ہیں، اور مثال کے طور پر اس صورت میں نائٹروجن، اور اس کی ایک اچھی وجہ ہے۔ اب وہ وجہ کیا ہے؟ وہ نائٹروجن گیس یا کوئی اور انرٹ گیس کیوں ڈالتے ہیں؟ اور سب سے اہم سوال، یہ انرٹ گیس ہے کیا؟ یہ ایک ایسی گیس ہے جو کسی چیز کے ساتھ ریاکٹ نہیں کرتی، اور نائٹروجن اگرچہ باضابطہ طور پر انرٹ گیس نہیں ہے، لیکن عام کمرے کے درجہ حرارت پر یہ انرٹ گیس کی طرح برتاؤ کرتی ہے۔ اور ہاں، نائٹروجن بے بو اور بے رنگ ہوتی ہے، تو اسے استعمال کرنا کتنا آسان ہے۔ نائٹروجن گیس یا کوئی اور انرٹ گیس چپس کو باسی ہونے سے بچاتی ہے۔ یہ چپس میں موجود تیل کو بھی آکسیجن یا ہوا میں موجود دوسری چیزوں سے ریاکٹ کرنے سے روکتی ہے، جس سے کوئی بگاڑ ہو سکتا ہے۔ تو خوراک کے تحفظ کا یہ طریقہ، جس میں ہم انرٹ گیس استعمال کرتے ہیں، حقیقت میں خوراک کو زیادہ دیر تک تازہ رکھنے کا ایک زبردست طریقہ ہے۔ اب جب آپ یہ جان چکے ہیں تو شاید آپ شکایت کرنا بند کر دیں کہ چپس کے پیک میں زیادہ تر ہوا ہوتی ہے اور اس میں کم چپس ہوتے ہیں، ہے نا؟ اور آخر میں ہمارے پاس خوراک کے تحفظ کا سب سے جدید ترین طریقہ ہے، جو ریڈیشن ہے۔ تو ریڈیشنز اصل میں کیا ہیں؟ ریڈیشنز لہریں ہوتی ہیں، جیسے کہ ایکس ریز اور گاما ریز۔ آپ نے ہسپتالوں میں ایکس ریز کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ یہ اسی قسم کی لہریں ہیں جو خوراک کے تحفظ میں بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ریڈیشن خوراک میں موجود مائکروبز، انسیکٹس اور دوسرے نقصان دہ آرگینزمز کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ کچھ خوراک کی مناسب مدت کو بھی بڑھا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر، پھلوں میں یہ پکنے کا عمل سست کر دیتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ دیر تک تازہ رہتے ہیں۔ اور پیاز اور آلو کے لیے یہ سپراؤٹنگ کے عمل کو سست کر دیتی ہے، جس سے وہ زیادہ عرصے تک قابل استعمال رہتے ہیں۔ کافی زبردست ہے، نہیں؟ جی ہاں، یہ طریقہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کیسے ٹیکنالوجی خوراک کے تحفظ کے لیے استعمال ہو رہی ہے، تاکہ ہماری خوراک زیادہ محفوظ اور دیر تک قابل استعمال رہ سکے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا، ایک ملتا جلتا خیال ہے جسے خوراک کو محفوظ کرنا کہتے ہیں، جس میں خوراک کو اندرونی وجوہات کی وجہ سے خراب ہونے سے روکا جاتا ہے۔ آئیے خوراک کو محفوظ کرنے کے کچھ طریقے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس قدرتی پریزرویٹیوز ہیں، جو آپ نے پہلے بھی ضرور دیکھے ہوں گے۔ یہ قدرتی طور پر دستیاب چیزیں ہیں، جیسے نمک، چینی اور تیل، اور یہ عام طور پر اچار اور جیم جیسی چیزوں میں پریزرویٹیوز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ہم یہ اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ کتنی دلچسپ بات ہے، کتنی ہی قسم کی خوراک میں۔ پھر ایک اور قسم ہے، یعنی کیمیائی پریزرویٹیوز یا مصنوعی پریزرویٹیوز۔ آپ نے یہ پیکجڈ خوراک کے لیبل پر ضرور دیکھا ہوگا۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کسی دکان سے جوس کا ٹیٹرا پیک یعنی ڈبہ خریدیں تو اکثر لیبل پر کیمیائی مادوں کی ایک لسٹ لکھی ہوتی ہے۔ یہ مصنوعی پریزرویٹیوز ہوتے ہیں۔
اور آپ نے شاید کچھ پروڈکٹس پر یہ بھی لکھا دیکھا ہو، کوئی مصنوعی پریزرویٹیوز نہیں ہیں۔ تو یہ پریزرویٹیوز کرتے کیا ہیں؟ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ خوراک کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ خوراک کی مناسب مدت کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ خوراک کو خراب ہونے سے بچاتے ہیں، یعنی باہر سے انسیکٹس یا پیسٹس کے حملے سے نہیں، بلکہ اندرونی طور پر سڑنے یا گلنے سے بچاتے ہیں۔ چاہے وہ قدرتی ہوں یا مصنوعی، کیمیائی پریزرویٹیوز کی کچھ عام مثالیں یہ ہیں: اسیٹک ایسڈ، سٹرک ایسڈ، سوڈیم بینزویٹ، نائٹرس سالٹ، اور یہ سب کیمیائی پریزرویٹیوز کی مثالیں ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ یہ کیمیائی نام تھوڑے مشکل لگ رہے ہوں گے اور شاید آپ کو بالکل بھی نہ پتا ہو کہ یہ کیا ہیں، لیکن ابھی کے لیے بس یاد رکھیں کہ یہ وہ مادے ہیں جو ہم خوراک کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کی کیمیائی کمپوزیشن اور یہ اصل میں کیا ہیں، یہ آپ آگے بڑی جماعتوں میں سیکھیں گے۔ اور اب ایک مزے کی بات جو آپ کر سکتے ہیں، اگلی بار جب آپ کوئی پیکٹ اٹھائیں تو اس کا لیبل ضرور چیک کریں، چاہے وہ رس کا پیکٹ ہو یا دودھ یا روٹی، جو بھی ہو، یا آپ کے پسندیدہ چپس ہوں، دیکھیں کہ اس میں کون سے پریزرویٹیوز استعمال ہوئے ہیں۔ کیا وہ قدرتی پریزرویٹیوز ہیں یا مصنوعی پریزرویٹیوز استعمال ہوئے ہیں؟ اور جب آپ یہ دیکھ رہے ہوں تو ساتھ ساتھ یہ بھی چیک کریں کہ خوراک کو محفوظ کرنے کے کون کون سی ترکیبات استعمال ہوئی ہیں۔